میرے عزیزو، خداوند بھلا ہے اور وہ ہماری زندگی کے تمام دنوں کے اندر اپنی بھلائی کو ظاہر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی یہ مرضی ہے کہ اس زمین پر ایماندار جو ہیں وہ ایک فتح مند زندگی گزاریں۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں رومیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت۔ رومیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہیں۔ آمین۔ اس سارے پیسیج کے اندر پولوس نے ابراہیم کا ذکر کیا، ابراہیم کے وعدے کا ذکر کیا، اور ابراہیم کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات اس نے بیان کی ہے، ایک خاص مکاشفہ جو خدا کی ذات کے تعلق سے ابراہیم کو مل گیا۔ پولوس رسول نے اس مکاشفے کا بیان کیا اور خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے وہ اہم بات پولوس پر ظاہر کی، اور پولوس نے وہ بات رومیوں کے خط میں لکھ دی جو ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ جو چیزیں نہیں ہیں وہ ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ یہ ہمارے خدا کا لیول ہے اور یہ بات ہمارے خدا کی ذات کے اندر ہے، یہ اس کی نیچر ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ سو میرے عزیزو، یہ بات خدا کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ ان چیزوں پر کام کرتا ہے جو وجود نہیں رکھتی، جن چیزوں کا وجود نہیں ہے، جو چیزیں سرے سے پیدا ہی نہیں ہوئی، خدا ان چیزوں پہ کام کرتا ہے۔ یہ خدا کا لیول ہے۔ جو چیزیں اس زمین پر پیدا ہی نہیں کی گئی، خدا ان کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنی پہنچ کے مطابق کام کرتے ہیں، جتنی ہماری پہنچ ہے، جو کچھ ہمارا اختیار ہے، جو کچھ ہمارا علم ہے، ہم اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ میں اپنے علم کے مطابق اور اپنی پہنچ کے مطابق کام کرتا ہوں، اور جو میرے سے زیادہ علم والے ہیں یا میرے سے زیادہ عمر والے ہیں یا اختیار والے ہیں یا صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنے اختیار کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن خدا اپنے لیول، اپنے اختیار اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے موافق کام کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کے لیے کام کرتا ہے جو بے وجود ہیں، جن کا وجود ہی نہیں ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوئی۔ خدا نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا، سورج چاند ستاروں کو بنا دیا، پرندوں کو بنا دیا، جانوروں کو بنا دیا، سمندر کے اندر کے جانوروں کو بنا دیا، تو انسان کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا اس زمین پر، اور مخلوقات کو اور اس کائنات کو علم ہی نہیں تھا کہ انسان بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ وہ تھا ہی نہیں۔ لیکن خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنا دیا اور اس کے نتنوں میں اپنی زندگی کا دم پھونکا، اور آج ہم اس انسان کو آدم کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ہوا کو خدا نے آدم کی پسلی سے بنایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، لیکن خدا نے انہیں وجود بخشا۔ اور خدا یہاں پہ ابراہیم سے بات کر رہا ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ابراہیم کے بارے میں بات چیت کی، اس کی برکت کے بارے میں بتایا کہ خدا ایک دن ابراہیم پر ظاہر ہوا اور خدا نے اس سے کہا تھا کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک بات کہی تھی کہ جب خدا نے اس سے کہا کہ تو اپنے ناطے داروں کے بیچ میں سے نکل جا، اپنے وطن سے نکل جا، اپنے گھر سے نکل جا، ماں باپ کے گھر سے نکل جا، تو اس کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ قبول کرے خدا کے کلام کو یا نہ کرے، لیکن اس نے خدا کے کلام کو قبول کر لیا تھا۔ اور دوسری آپشن اس کے پاس یہ تھی کہ جب وہ خدا کے کلام کو قبول کر کے چل پڑا ہے تو اور سے لے کر میسوپوٹامیہ سے لے کر ہاران تک اور آگے ملک کنعان تک ایک بڑا فاصلہ ہے۔ اس کے اندر بہت سارے ملک آئے ہیں، بہت سارے شہر بھی آئے ہیں، اور اس کے پاس یہ آپشن تھی کہ ان شہروں میں بھی رہ سکتا تھا، اور یہ سفر اس کا مہینوں اور سالوں پر بھی محیط ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی ٹرین تھی، نہ ہی کوئی اس طرح سے آسان ذریعہ تھا، جانوروں پر سفر کیا جاتا تھا، اور آج کل کی طرح کارپیٹڈ سڑکیں بھی نہیں تھیں، اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا یہ سفر تھا جو اس نے طے کیا، لیکن اس کو خدا کے کلام پر اعتماد تھا۔ آگے جا کر اگر ہم اس باب کو پڑھیں تو لکھا کہ اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس شخص نے خدا کے کلام کا یقین کر لیا تھا، حالانکہ اگر اس کی حالت کو دیکھا جائے تو وہ ایک بے اولاد شخص ہے، اور 75 سال کا تھا جب خدا نے اس سے بلایا، اور 25 سال کے بعد خدا نے اسے اولاد بخشی۔ نا امیدی کی حالت کے اندر خدا نے کلام کیا، جب اس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کے پاس یہ امید ہے، نہ ہی اس کے پاس یہ ہوپ ہے کہ اس کے پاس اولاد ہوگی، لیکن خدا نے اس حالت کے اندر اس سے کلام کیا تھا۔ میرے عزیزو، ہر وہ شخص جو اس زمین پر رہتا ہے، اور خاص طور پر وہ شخص جو ایماندار ہے، خدا چاہتا ہے کہ خدا اس کی زندگی کے اندر کام کرے، اور جو ایماندار ہیں خدا ان کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، اور ہر وہ شخص خدا کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے، خدا کے ساتھ اپنی جرنی کا آغاز کر سکتا ہے، خدا کے ساتھ اپنی جرنی میں آگے بڑھ سکتا ہے، خدا کے ساتھ اپنی فیلوشپ میں وہی شخص آگے بڑھ سکتا ہے جو خدا کے ساتھ چلنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور خدا کے ساتھ وہی شخص چل سکتا ہے جو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ خدا بے وجود چیزوں کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نا امیدی ہے، بے بسی ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، روپے پیسے کی کمی ہے، تو یقین رکھیں یہی وہ نا امیدی کے حالات ہیں جن کے اندر خدا کام کرے۔ اگر آپ ان حالات کے اندر خدا کے کلام پر اعتماد رکھیں، خدا کے کلام
کو اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس کی ذات پر ایمان رکھیں کہ وہ ان چیزوں پر کام کرتا ہے جن کا وجود ہی نہیں ہے، تو آپ خدا کے جلال کو دیکھیں گے جیسے اس شخص نے دیکھا تھا۔ وہ شخص خدا کے ساتھ چل نہیں سکتا جو خدا پر اعتماد نہیں رکھتا۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ بات نہایت ہی اہم ہے، اور اس بات کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ کوئی شخص بغیر ایمان کے خدا کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کرے۔ اس زمین پر، زمین پر چلتے ہوئے ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ خدا کا ساتھ ہے۔ خدا کا ساتھ جس شخص کے ساتھ ہے وہی اس زمین پر فتح مند اور کامیاب اور قوت سے بھرپور اور برکت سے بھرپور زندگی گزارے گا۔ اور ابراہیم پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک نا امید شخص ہے، اور خدا نے اسے کہا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور اسماعیل اس سے پیدا ہوا، اسماعیل کی نسل پیدا ہوئی جو عربی لوگ ہیں، اور اس کے بعد اسحاق پیدا ہوا جو میراث کا حقدار تھا، جو وعدے کا فرزند تھا، جس سے خدا نے آگے اس کی نسل کو بڑھانا تھا۔ اور اس کے بعد اسحاق پیدا ہوا، اسحاق سے آگے 2 بیٹے پیدا ہوئے، یعقوب سے 12 بزرگ 12 قبیلے پیدا ہوئے جو اسرائیل کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور بیٹا تھا جو عیساؤ جس کا نام تھا، اور اس سے ادومی قوم پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد ابراہیم کی ایک حرم تھی کتورا، اس سے بھی اس کی ایک نسل پیدا ہوئی، تواریخ کی پہلی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ یعنی یہ قومیں تھی، اسماعیلی قوم تھی، بنی اسرائیل قوم تھی، ادومی قوم تھی، اور کتورا کی نسل سے جو قوم پیدا ہوئی وہ اس کی نسل سے پیدا ہوئی۔ یعنی خدا ایک نا امید شخص سے کلام کر رہا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، قومیں تیری نسل سے پیدا ہوں گی۔ تو خدا نے اس کی زندگی کے اندر وہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن نا امیدی کی حالت میں اس سے کلام کیا گیا تھا۔ خدا کا کلام جب نا امیدی کی حالت میں ہم سے کیا جاتا ہے تو خدا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کلام پر کھڑے ہوں۔ اور لکھا ہے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ ابراہیم کے فرزند ہیں۔ ہم جو ایمان کی پیروی کرتے ہیں، ہم جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، ہم جو یسوع مسیح کے کفارے کو، اس کی صلیبی موت کو قبول کرتے ہیں، ہم حقیقت میں ابراہیم کے فرزند ہیں۔ اور ہم جب تھرو آؤٹ بائبل کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو جتنے کام بائبل مقدس میں خدا نے کیے ہیں وہ پہلے نہ اس زمین پر ہوئے تھے، نہ ہی کسی قوم کے درمیان ہوئے تھے۔ کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی قوم کے خدا نے نہ ہی ایسا کیا تھا کہ اپنی قوم کو وہ سمندر کے بیچ میں سے لے کے نکلا۔ یہ وہ قوم تھا جو اس زمین پر کبھی ہوا نہیں تھا۔ کسی بھی قوم کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو آگ کے اندر جا کے بھی نکال لیا جائے، لیکن خدا نے اپنے لوگوں کے لیے وہ کام کیا۔ وہ کام، وہ چیزیں جو نہیں ہیں، وہ چیزیں جو وجود نہیں رکھتی، خدا ان کو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ میرے عزیزو، جو حالات آپ کی زندگی کے اندر ہیں، یقین رکھیں کہ انہی حالات کے اندر خدا اپنی پوری قدرت کو آپ کی زندگی کے اندر ظاہر کرے گا۔ حالات ہمیں دبانا چاہتے ہیں، نا امید کرتے ہیں، بے بس کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ ہماری تو جاب بھی چھٹ گئی ہے، پیسے کی بھی کمی ہے، بیماری بھی اس قدر بڑی آ گئی ہے کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے کینسر کی 4تھی سٹیج ہے۔ میرے عزیزو، اگر کینسر کی بھی 4تھی سٹیج ہے تو خدا آپ کے لیے کام کرنے پر قادر ہے، کیونکہ وہ بے وجود چیزوں کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو پیدا نہیں ہوئی، وہ چیزیں جو وجود نہیں رکھتی، خدا ان کے لیے کام کرتا ہے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ تمام مردے، وہ تمام کام، وہ تمام حالات جو مردہ پڑے ہوئے ہیں آپ کی زندگی کے اندر، خدا اپنی قدرت کے وسیلے سے ان کو زندہ کرے گا۔ یہی خدا کا منصوبہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے اندر ہے۔ کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے سب کچھ بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی میں ہو جائے۔ ہم پاک کلام پڑھتے ہیں، پاک کلام سنتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خدا جب ہمارے ساتھ چلنا شروع کرتا ہے، جب ہم خدا کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو خدا ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے، اور صبر کے وسیلہ سے لکھا ہے کہ صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو۔ ابراہیم نے 25 سال تک بیٹے کا انتظار کیا تھا، حالانکہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی مردہ، یہاں پر لکھا ہے کہ جو تقریباً 100 برس کا تھا اور باوجود اپنے مردہ سے بدن کے اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہیں ہوا تھا۔ اس کا بدن تو مردہ تھا، جسمانی طور پر وہ کمزور تھا، حالات ایسے نہیں تھے کہ معجزہ ہو، حالات ایسے نہیں تھے کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن خدا نے اس نا امیدی کی حالت کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ نا امیدی کی حالت کے اندر خدا ہم سبوں کی زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے۔ جب حالات نہیں ہیں، جب حالات بالکل سٹک ہو چکے ہیں، جب ہر طرف نا امیدی ہے اور آپ اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ بلینک ہے، سب کچھ خالی ہے اور آگے کھائی ہی کھائی ہے، تو میرے عزیزو، یہی وہ وقت ہے جب معجزہ ہوگا، جب خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ اگر آپ خدا کی طرف اپنا رخ کریں، اگر آپ ابراہیم کی طرح خدا کے پاک کلام کو تھام لیں، خدا کے پاک کلام پر ایمان رکھ لیں، تو خدا حالات کو آپ کے لیے بدل دے گا۔ خدا بیماری کو آپ کے درمیان سے دور کر دے گا۔ خدا آپ کی زندگی کے اندر رہائی لے کر آئے گا، شفا لے کر آئے گا، بحالی لے کر آئے گا، روپے پیسے کی قلت کو دور کرے گا، اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ آپ یقین کریں کہ اس سارے سال کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طور سے ہمارے گھرانے کے اندر کام کیا۔ میری امی کو کینسر ہو گیا اور خدا نے میری امی کو رہائی بخشی، اور اس سارے سال کے اندر
میں نے اور میرے پورے گھرانے نے اور میرے تمام بھائیوں نے ہم نے خدا کی قدرت کو عجیب طور سے کام کرتے ہوئے دیکھا. اور آپ یقین کریں کل میں جب اپنے دفتر سے آیا تو میں بائک پر جا رہا تھا گھر کی طرف, تو خدا نے میرے سے کلام کرنا شروع کر دیا. خدا نے مجھے کہا کہ ایک وقت تھا تمہاری لائف کے اندر جب تمہارے پاس تمہاری ضرورت کی چیزیں بھی نہیں ہوتی, تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے کم ہوتا تھا, اور تم بھوکے پیٹ بھی سو گئے. کئی دن تم نے ایسے دیکھے. میں نے کہا خداوند ایسے ہی ہے. تمہارے پاس اسکول کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے, شادیاں آ جاتی تھیں, شادیوں میں پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہوتے تھے, ان کو شادی میں دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے. اس طرح کے حالات تم نے دیکھے. میں نے کہا خداوند ہاں ایسا ہم نے دیکھا ہے. تو ہم نے کہا لیکن اب میں تمہاری لائف کو ایک ایسے درجے پر لے کر آ گیا ہوں کہ جہاں پر جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوتی ہے میں تمہیں وقت پر دے دیتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اس سارے سال کے اندر ہم نے خدا کی قدرت کو عجیب طور سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان حالات کے اندر کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اپنی امی کو ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا تھا ایک روز کیمو تھراپی کے لیے, تو لے کر جانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, اور جانے کا وقت بالکل قریب تھا, اور میری بہن اور میرا بھائی اور امی تیار تھے کہ وہ جائیں. تو ان کا خیال تھا کہ بھائی کے پاس پیسے ہیں لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو میرا اعتماد جو تھا خداوند پر تھا. میں نے اس چیز کو اپنے اندر جان لیا تھا, خدا نے اس چیز کو میرے اندر ڈال دیا تھا کہ بیٹا میں بھلا ہوں اور میں بھلائی ہی کرتا ہوں. تیری زندگی کے تمام دنوں کے اندر میں اپنی بھلائی کو ظاہر کروں گا. اور آپ یقین کریں اسی وقت مجھے ایک فون کال آئی, ایک بندے کا فون آیا. اس نے کہا کہ سر میں ایک ایسی جگہ پہ ہوں کہ جہاں پہ میں آپ کے پاس آ نہیں سکتا, آپ مجھے اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر بتائیں, میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. اور یہ اتنے ہی پیسے تھے جتنے کی مجھے ضرورت تھی. اور اس قسم کے بہت سارے کام خدا نے ہماری زندگی کے اندر کیے. کئی بار اس نے ایک دن پہلے دے دیا, کئی دفعہ 2 گھنٹے پہلے دیا, کئی دفعہ 2 دن پہلے دیا, لیکن خدا وفادار رہا. خدا نے اپنی بھلائی کو ظاہر کیا. اور کل ہی کی بات ہے کہ میں آفس میں تھا اور میں نے بھائی شاہد کو کال کی. میں نے کہا جی آپ مجھے لینے آ سکتے ہیں, کیونکہ چھوٹا بھائی امی کو ہاسپٹل لے کے گیا اور میرے پاس بائک نہیں. تو کل صبح جب میں نکلا تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, تو میں نے سوچا میں بھائی کو کال کرتا ہوں. تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ آ سکتے ہیں. بھائی نے کہا جی میں آ نہیں سکتا, لیکن آپ ایک کام کرو, میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں, آپ ویسے آ جاؤ رکشے پہ. تو ابھی میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا, تو میرا ایک دوست آیا پاسٹر افراہیم, تو مجھے کہنے لگا یار کس سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا یار وہ میں اپنے بھائی سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لینے آ جائے. اس نے کہا چھوڑ پرے, میں تجھے گھر چھوڑ آتا ہوں. خدا نے کس طریقے سے اپنی بھلائی کو ظاہر کیا. بھائی نے مجھے پیسے بھی دے دیے اور وہ بھی مجھے گھر چھوڑ کے آ گیا. خدا کس طریقے سے کام کرتا ہے. میرے عزیزو وہ لوگ جو خدا کے کلام پر اعتماد رکھتے ہیں خدا انہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. بائبل مقدس میں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں ہے, بلکہ بائبل مقدس گواہوں سے بھری پڑی ہے کہ وہ لوگ جن کو خدا نے اپنے نام سے نامزد کیا, جنہوں نے خدا کے کلام پر اعتماد رکھا, خدا نے انہیں چھڑا لیا. اس نے یونا کو مچھلی کے پیٹ سے چھڑا لیا, اس نے دانیل کے دوستوں کو آگ کی بھٹی سے چھڑا لیا, اس نے دانیل کو شیروں کی مان سے چھڑا لیا, اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا, اور لازر جو 4 دن کا مردہ پڑا ہوا تھا, جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ شخص جو 4 دن کا مردہ ہے, جو قبر میں پڑا ہوا ہے, اور اس کی بہن نے کہہ بھی دیا کہ اب تو اس کے بدن سے بدبو آتی ہوگی, کفن میں لپٹا ہوا ہے, 4 دن ہو گئے ہیں اس کو مرے ہوئے, لیکن خدا نے یسوع مسیح نے اس کو زندہ کر. میرے عزیزو یسوع مسیح ناصری بدلا نہیں ہے, وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ 2000 سال پہلے تھا. آج بھی وہ اپنی قدرت کو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں اسی طرح سے ظاہر کرتا ہے جس طرح سے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ظاہر کرتا تھا, نبیوں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا تھا, اپنے خادمین کے وسیلہ سے ظاہر کرتا تھا. میرے عزیزو یہی وہ دور ہے جس کے اندر خدا اپنی قدرت ظاہر کرنے کو ہے. لکھا ہے کہ آخری دور کے اندر خدا اپنی قدرت کو نازل کرے گا, اپنے پاک روح کو نازل کرے گا. اور خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے, اور اس نے مجھے بھیجا ہے کہ خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. سال مقبول کے اندر ہر ایک قیدی آزاد کر دیا جاتا تھا, ہر ایک غلام کو رہائی دے دی جاتی تھی, کوئی بھی کسی کا غلام نہیں رہتا تھا بلکہ ہر ایک رہا کر دیا جاتا تھا. اور جس روز سے خدا یسوع مسیح نے زمین پر منادی شروع کی, اس دن سے لے کر اس دن تک جب یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر ہوں گے, سال مقبول ہے. کلیسیا کے اندر خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا, کلیسیا کے اندر خدا عجیب کام اور نشانات کو ظاہر کرے گا, کلیسیا کے اندر خدا ڈیلیورنس کو ظاہر کرے گا, خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلیسیا کے اندر عجیب و غریب کام کرے گا. ایسے کام جو زمین پر کبھی ظہور میں نہیں آئے, ایسے کام جو کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں ہیں, ایسے کام جو کبھی کسی کے خیال میں بھی نہیں آئے, خدا وہ ہمارے درمیان اور اپنی کلیسیا کے درمیان میں کرے گا. اصل میں کلیسیا خدا یسوع مسیح کا بدن ہے. کلیسیا کا براہ راست تعلق خدا یسوع مسیح سے ہے. خدا یسوع مسیح کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے, اور ایماندار جو ہیں وہ کلیسیا کے رکن ہیں, وہ کلیسیا ہیں. اور خدا یسوع مسیح ناصری کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بدن کبھی بھی ویک ہو جائے, اس کا بدن کسی بھی نعمت سے دور رہے, کسی بھی نعمت سے باز رہے, بلکہ خدا یسوع مسیح ناصری یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن ترقی کرے, اس کا بدن اس کی قدرت سے معمور رہے, اس کے جلال سے معمور رہے, اس کی قدرت اس کے وسیلہ سے بہتی رہے. میرے عزیزو اس زمین پر خدا چاہتا ہے کہ آپ سبوں کے وسیلہ سے اس کی قدرت
اس زمین پر ظاہر ہوتی رہے، آپ کے ارد گرد میں ظاہر ہوتی رہے، آپ کے ہمسایوں میں ظاہر ہوتی رہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور کوآپریٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے ساتھ ایمان میں چلیں۔ ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، ایماندار وہ شخص ہے جو خدا کے پاک کلام پر اعتماد رکھتا ہے، خدا کے کلام کا یقین رکھتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام کی ہر ایک بات پر یقین کر لیتا ہے، جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ ہر ایک بات پر یقین کر لیتا ہے، یہی ایماندار ہے۔ اور جو شخص زمین پر خدا کے کلام پر یقین رکھتا ہے، خدا اس کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور ایمان ایک ٹول ہے، جس طرح سے کسی مکینک کے پاس کوئی ٹول ہوتا ہے، وہ اس سے اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح سے ایمان ایک ٹول ہے جس کے وسیلہ سے ہم اپنے حالات کو درست ڈائمینشن کے اندر لے کر جا سکتے ہیں۔ خدا نے ایمان کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ ہم نا امیدی کے اندر، بے بسی کے اندر خدا کی قدرت کا تجربہ کر سکیں۔ میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس زمین پر اس کی قدرت کو ظاہر کرنے کا سبب ٹھہریں، اور کلیسیا کے لیے خاص طور پر خدا کی یہی مرضی ہے کہ جتنی دیر تک یسوع مسیح بادلوں پر ظاہر نہیں ہو جاتا، کیونکہ اب وقت بہت قریب ہے، جب وقت قریب ہے تو خدا عجیب طور سے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، خدا اپنے پاک روح کو نازل کرے گا، نشان اور عجیب کام ظاہر ہوں گے، معجزے ظاہر ہوں گے، ڈیلیورنس ہوگی، اور خدا ایمانداروں کی دعاؤں کا جواب عجیب طور سے دے گا۔ ایک حوالہ پڑھیں گے رومیو کے خط ہی میں سے، رومیو کا خط اس کا 12واں باب ہے، 12ویں باب کی 3 آیت، یہاں پہ لکھا ہے کہ میں تم کو اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، یہ ہے وہ بات جو اب آگے آ رہی ہے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے اپنا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے، یعنی خدا نے ایمان انسان کو بخش دیا ہے تاکہ ہم اس ایمان کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور لکھا ہے کہ تاکہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو، کوئی بھی اس سے مراد ہم میں سے ہر ایک ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم ہلاک ہوں، بلکہ خدا نے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ کثرت کی زندگی اس زمین پر پائیں، ایک فتح مند زندگی اس زمین پر پائیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے ایمان پر ایمان رکھ لیتے ہیں، اپنی دعا پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کوشش پر، اپنے اختیار پر، اپنے پیسے پر، اپنی پہنچ پر، اپنی سمجھ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمیں خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ جیسے ایمان ابراہم نے خدا پر رکھا تھا، لکھا کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا اور یہ اس کے حق میں راست بازی گنا گیا۔ ہمیں اپنی دعاؤں پر ایمان نہیں رکھنا، نہ دعاؤں پر تکیہ کرنا ہے، بلکہ خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ اور ایمان ہمیں بخش دیا گیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہمیں پانے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق اعتدال سے بخشا ہے، یعنی جتنے ایمان کی ضرورت ہمیں ہے وہ ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ اور رومیو کے خاطی میں ہم ابراہم کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ وہ ایمان میں مضبوط تھا، یعنی ایمان مضبوط بھی ہے، ایمان ترقی بھی کرتا ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا ہے، ہم نے اس میں ترقی کرتے ہوئے کامل ایمان تک پہنچنا ہے۔ میں نے شروع میں پڑھا کہ اس کو کامل اعتقاد تھا، اس کو کامل ایمان تھا ابراہم کو۔ اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، نہ خدا ابراہم کا طرفدار تھا، نہ داؤد کا طرفدار تھا، نہ پطرس کا طرفدار تھا، نہ میرا طرفدار ہے۔ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، لیکن خدا اپنی قدرت کو ہر ایک اس شخص کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے جو اس پر اعتماد رکھتا ہے، جو خدا پر ایمان لے آتا ہے۔ اور خدا ایمانداروں کے اندر افسیوں کے خط کے 4 باب کے اندر لکھا ہے، پڑھیں گے ذرا اس بات کو، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ بات۔ افسیوں کے خط 4 باب کے اندر لکھا ہے 13ویں آیت کے اندر، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، کس کے اندر جی؟ سب بولے، خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں، یعنی خدا ایمانداروں سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے ایمان اور اس کی پہچان میں آگے بڑھیں۔ یعنی جس طریقے سے خدا یسوع مسیح اس زمین پر زندگی گزارتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے تھے، آندھی آ گئی، خدا یسوع مسیح کشتی میں ہے، طوفان آ گیا ہے، لہریں اٹھ رہی ہیں، شاگرد ڈر گئے ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور لکھا کہ سب کچھ ساکن ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ایماندار اس ایمان میں ترقی کرے جو خدا یسوع مسیح کا براہ راست ایمان ہے۔ جس طرح سے خدا یسوع مسیح حالات کو دیکھتا تھا، خدا چاہتا ہے کہ اسی طرح سے ہم حالات کو دیکھیں اور ہر اٹھنے والی لہر کو، ہر اٹھنے والی بیماری کو، ہر اٹھنے والی کمزوری کو، ہر اٹھنے والی روپے پیسے کی کمی کو ہم یسوع کے نام سے ڈانٹ دیں اور اس سے کہیں کہ ساکن ہو جا، کیونکہ یسوع نے کفارہ دیا ہے، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اس نے میرے قدموں کو چٹان پر استوار کیا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے چھڑا لے گا، وہ میرے سبب سے شادمان ہوگا۔ سفینیہ کے صحیفے میں لکھا ہے کہ وہ میرے سبب سے شادمان ہوگا، خدا ہمارے سبب سے شادمان ہوگا۔ اور ایک اہم بات، خدا چاہتا ہے کہ ایماندار جب تک اس زمین پر جئیں، ابراہم جب تک اس زمین پر رہا وہ ایماندار ہی رہا، اور ابراہم کا ذکر ایمانداروں کے درمیان میں کیا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہ بات 4 دفعہ لکھی ہے، نئے عہد نامے میں یہ 3 دفعہ ہے، اور پرانے عہد نامے میں یہ 1 بار کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔
کیونکہ وہ خدا پر ایمان لے آیا تھا. اس نے اپنی ساری زندگی کے اندر یہ بات سیکھ لی تھی کہ جب تک میں اس زمین پر زندہ ہوں مجھے ایک ایماندارانہ زندگی گزارنی ہے. جب تک ہم اس زمین پر زندہ ہیں ہمیں ایمان کی زندگی گزارنی ہے. خدا ہمیں ہر روز حالات کے وسیلہ سے یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھیں، ایمان کے وسیلہ سے حالات کو مغلوب کریں. ہم نے ہر روز یہی سیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے حالات کو ایمان کے وسیلہ سے مغلوب کرنا ہے. اور لکھا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، کسی اور چیز سے نہیں وہ زندہ رہے گا، صرف ایمان سے جیتا رہے گا. یا دوسری بات خدا یسوع مسیح نے کہی تھی کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام اور اس کا ایمان جو خدا نے اسے بخشا ہے اس کے وسیلہ سے وہ زندہ رہے گا. میرے عزیزو، جو کچھ آپ کی زندگی میں ہے، جو مسائل اور پریشانیاں اور حالات آپ کی زندگی کے اندر ہیں، میرے عزیزو یہ اس لیے ہیں تاکہ آپ ان کے وسیلہ سے ان کو مغلوب کریں، ان پہ فتح پائیں، تاکہ خدا کا نام آپ کی زندگی میں جلال پائے اور خدا آپ کے وسیلہ سے شادمان ہو. اور جس طرح سے عبرانیوں کے خط کے اندر خدا نے یہ بات لکھوائی کہ خدا جو ہے راست بازوں کو پسند کرتا ہے، بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. خدا کو پسند آنے کے لیے ایمان لانا چاہیے. خدا آپ کے لیے بھی یہی توقع کرتا ہے کہ جتنے یہاں پر ہیں، جتنے اس کلام کو سن رہے ہیں، کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوں تاکہ وہ خدا کی اس قدرت کا تجربہ کر سکیں جو بے وجود چیزوں کو وجود بخشتی ہے. اس زمین پر رہتے ہوئے خدا چاہتا ہے کہ ہم بے وجود چیزوں کے لیے خدا کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ قدرت کو ظاہر کرے، وہ جلال کو ظاہر کرے، وہ قدرت کو ظاہر کرے، وہ اپنے عجائبات کو اس زمین پر ظاہر کرے. خداوند آپ سب کو برکت بخشے.